اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں اب تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں روئے زمین کے اوپر شرک واقع ہونے کے اسباب میں سے سب سے بڑا جو سبب ہے، جو بنیادی سبب ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، قرآن مجید کی آیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کی تفسیر میں کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس کو پھر سے پڑھا جائے تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ چلیں بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام۔ جی کیا ہوا مفیز؟ جی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قوم صالح لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نہ کر دو اور ان پتھروں ان کے ناموں سے موسوم کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا۔ جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئے، علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئے، تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستی شروع کر دی۔ علم جاتا رہا سے کون سا علم تھا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ چلیے جی امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی کو پڑھیے، علم جاتا رہا، اس کے بعد جی علم جاتا رہا اور جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئے، تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستی شروع کر دی۔ ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔ یہاں پہ ایک چیز ہم نے آپ کو بتلائی تھی، وہ یہ کہ دیکھیے ابلیس نے ان کو گمراہ کرنے میں کتنا صبر کیا، یعنی ایک نسل کے پورے ختم ہو جانے کا اس نے انتظار کیا۔ اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عمر لمبی ہوا کرتی تھی لوگوں کی، اور ہم لوگ جب دعوت دیتے ہیں کسی کو توحید کی تو ایک مرتبہ دو مرتبہ دعوت دیتے ہیں شرک سے بچنے کی، بدعت کو چھوڑنے کی،
اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مان ہی نہیں رہا ہے، صبر نہیں کرتے ہیں، اس کو بار بار دعوت دے کے ظاہر ہے گمراہ ہونے میں اس کو اتنا برس لگا ہے، اتنے دنوں سے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہے اور اتنے دنوں سے شرک کے اندر مبتلا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کی بات مان کر کے چلا ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اللہ رب العالمین جس کا دل پلٹنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز بعید نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو تھکنا نہیں چاہیے، دعوت دیتے رہنی چاہیے، صبر کرتے رہنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اگر اس کے حق میں ہدایت لکھا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ دعوت حق کو قبول کرے گا اور صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور دین میں داخل ہوگا۔ اب اس کے بعد جب یہ لوگ علم بھول گئے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جہالت یہ ہر چیز کی جڑ ہے، تو ابلیس ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم ان بتوں کے سامنے بیٹھا کرو، ان بتوں کے مجاور بن جاؤ، وہاں بیٹھو، جیسے آج مختلف قبروں کے سامنے لوگ مجاور بن کر کے بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ اور جب یہ لوگ مجاور بن کے بیٹھنا شروع کرنے لگے تو کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جو نعمتیں، تو تم کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، تم کو جو اچھائیاں مل رہی ہیں، تم لوگ جو صحت یاب ہو، تم لوگ کو جو روزی پا رہے ہو، یہ ان بتوں کی وجہ سے روزی پا رہے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کیا۔ دیکھیے ابلیس نے سیدھے ان کو شرک کی طرف نہیں ڈھکیلا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر کے گیا۔ پہلے بدعت کروایا کہ پتھر لگوایا، پھر اس کا بت بنوایا، پھر کہا کہ وہاں پہ بیٹھو، یہ سب بدعت تھی، اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب یہ لوگ بیٹھنے لگے پورے طور پہ ان کا دل وہاں سے لگ گیا، اور جب ابلیس نے دیکھا کہ اب راستہ خالی ہے، علم ہٹ چکا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے پرانے تجربہ کار جو لوگ تھے وہ سب کے سب جا چکے ہیں، تب اس نے اپنا ہتھ کنڈا لا کر کے ڈال دیا ان کے دماغ کے اندر اور کہا کہ تم کو جو نیکی مل رہی ہے، تم کو جو کچھ حاصل ہو رہا ہے، یہ سب کے سب ان پتھروں کی وجہ سے ہے، ان بتوں کی وجہ سے ہے، اور تمہارے باپ دادا اس کو اس لیے لگائے تھے کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے، تم بھی اس کی عبادت کرو۔ بس یہاں سے شرک شروع ہو گیا، یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ تو اس شرک کے شروع ہونے کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ اولاً صالحین کے محبت میں غلو ہوئی نا، صالحین کے محبت میں غلو، صالحین سے محبت تھی، کرتے رہتے، کیا ضرورت تھی ان کے پتھروں کو نصب کر کے ان کا نام لکھنے کا اور پھر اس پہ بیٹھنے کا؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مٹانے کا حکم دیا، قبروں کو، جو قبریں پختہ بنی ہوئی تھی ان کو مٹانے کا حکم دیا، اور کہا کہ کوئی نشانی وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے قبروں کے اوپر، تاکہ بعد میں اگر پتہ چلے کہ یہ فلاں ولی کا قبر ہے، یہ فلاں بزرگ کا قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں شیطان لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالے اور خیالات ڈال کر کے ان کو لے جائے ادھر۔ آج بھی دیکھیے کیسا ہو رہا ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں قبروں کے اندر، یہ سب اسی وجہ سے تو ہے۔ چلیں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنائیں، پھر ان کے مجسمے بنائیں، پھر زمانے دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے۔ ہاں وہی بات جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ابلیس ان کو لے کر کے آیا ان کی عبادت کی طرف۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف، بہت سارے اسلاف سے یہ بات مروی ہے۔ کہاں مروی ہے بھائی؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جب آپ پڑھیے گا تفسیر ابن جریر الطبری کو، اسی طرح سے تفسیر ابن ابی حاتم کو، تو ان لوگوں نے اسلاف کے اقوال کو آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ سارے اقوال مل جائیں گے۔ کہتے ہیں لما ماتوا اولئک الصالحین، جب یہ نیک اور صالح لوگ مر گئے، عاکفوا علی قبورہم، یہ لوگ ان کے قبروں کے مجاور بن کے بیٹھ گئے، یہ قبروں کے مجاور بن گئے، قبروں کے سامنے بیٹھنا شروع کیا،
اور قبر کے سامنے بیٹھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے قبر کی، بس خالی بیٹھ کر کے ان کو یاد کرتے تھے تاکہ ان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے بعد صوروا تماثیلہم، ان لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا، ہے نا۔ سب سے پہلا غلو جو واقع ہوا ابلیس نے جو کروایا ان سے، وہ یہ کیا کہ ان کو قبروں کے پاس لے جا کر کے بیٹھا دیا۔ سب سے پہلی غلطی یہی تھی کہ ان لوگوں نے قبر کے پاس جا کر کے بیٹھنا شروع کیا، بیٹھا، صرف عبادت نہیں کیا قبر کی، کبھی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ جو لوگ بیٹھنے والے تھے وہ لوگ شروع میں، ابتدا میں، لیکن بیٹھے۔ اس کے بعد ابلیس آیا اور اس نے یہ کہا کہ ساری اچھائیاں جو مل رہی ہیں وہ یہ قبر کی وجہ سے مل رہی ہے، یہاں تم بیٹھتے ہو اسی وجہ سے مل رہی ہے، یہ صالحین تمہارے مرادوں کو پورا کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر سے وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے نا، دھڑلے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا جو ہیں اجمیر والے وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہے نا جی؟ ٹھیک، اس طرح کی چیزیں عام ہے، شرک، کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا شرک۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا، یعنی اسٹیپ کیا ہوا، سب سے پہلے ان کو بٹھا دیا قبروں کے پاس، اگرچہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہوا، ان کو کہا کہ تم لوگ اس کے بت بناؤ، اور بت بنانے کے بعد تیسرا اسٹیپ ان کو عبادت کے اوپر لگا دیا۔ اور یہ ظاہر ہے یہ ساری چیزوں کی جڑ اور بنیاد کیا ہوئی جی؟ غلو ہوئی، حد سے تجاوز، صالحین سے محبت میں حد سے تجاوز کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ چلیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف کرنے میں حد سے گزر نہ جانا، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھیے۔ کہتے ہیں وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں یا میری تعریف میں تم اتنا حد سے تجاوز نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے نا، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحت میں بہت مضبوط حدیث ہے۔ کیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ممبر کے اوپر بیان کیا تھا، خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ آپ نے بیان کیا تھا، اور اس وقت جتنے صحابہ کرام موجود تھے مسجد میں حضرت عمر کے خطبے کے درمیان، ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی، گویا کہ وہ سارے کے سارے صحابہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث کے مضبوط ہونے کے اسباب میں سے اور اس کے قرینے میں سے ایک قرینہ ہے نا، یعنی یہ ساری چیزیں اس حدیث کے صحت کے اندر اضافہ کرتی ہیں۔ حدیث دیکھیے، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، لا تطرونی، کس کو خطاب ہے جی؟ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مومنین سے کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ کہا کہ اے مومنین، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، جو میرا کلمہ پڑھ چکے ہو، لا تطرونی، میری تعریف کرنے میں تم حد سے تجاوز مت کرو، ہے نا۔ اطراء کہتے ہیں اصل میں کسی کی تعریف کرنے میں افراد سے کام لینا، بہت بڑھ چڑھ کر کے کام لینا، حد کو پار کر دینا، کہ ایسا مت کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف میں غلو کرنے سے منع کر رہے ہیں، یہی ہے نا۔ اپنے تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف میں غلو کرنے سے منع فرما رہے ہیں امت کے افراد کو،
کہا کہ مت کرنا. کما اطرت النصارى ابن مریم، کما اطرت النصارى ابن مریم، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا، یہاں تک کہ ان کو کیا کہا کہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یا یہ کہا کہ ثالث و ثلاثہ ہے، اللہ رب العالمین کا 3 حصہ ہے، نعوذ باللہ. نصارہ کہتے ہیں ان میں سے ایک حصہ حضرت مریم، ایک حصہ حضرت عیسیٰ اور ایک حصہ اللہ رب العالمین. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین پورے طور پر بری ہے اور بلند و بالا ہے ذات مبارکہ اس کی. تو یہ کہا ان لوگوں نے، نصارہ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے غلو کے سبب، سمجھیے حدیث کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کو انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا، ویسے تم میرے ساتھ غلو مت کرنا، میری تعریف میں غلو مت کرنا. اب آج کل کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے تھے تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے ہو، تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو گھٹاتے ہو. بھائی مقام اور مرتبے کو گھٹانے والے تم ہو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے تم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھتے نہیں ہو، یا سمجھنے کے بعد اپنی منمانی کر کے زبردستی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچاتے ہو جس مقام کے اوپر پہنچنا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا عبدون، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میری تعریف میں حد سے تجاوز مت کرنا جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے تعلق سے حد سے تجاوز کیا. انما انا عبدون، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول کہو. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے؟ جی نہیں. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، یعنی جن سے بشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسانوں کی طرح سے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں کوئی آدمی کہے کہ ہمارے طرح سے ہیں، آپ کی طرح سے ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا. نہیں، مقام اور مرتبے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے دھول اس کے قریب تک نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے ہم انسان تھے ویسے وہ انسان تھے، ویسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے. لیکن کوئی کہے کہ ہم جیسے انسان تھے ویسے ہی صحابہ کرام مقام و مرتبے میں بھی ہمارے جیسے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ تم اپنی ایمان کی خیر مناؤ. صحابہ کرام کے پاؤں کے قدموں کے دھول کے برابر تک بھی ہم نہیں ہو سکتے، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مقام اور مرتبے کی جہاں تک بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق سمجھ رہے ہیں؟ انما انا عبدون، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروپ کے اوپر رد کر دیا. اس کے اوپر بھی جو رسول آپ کو نہیں مانتے ہیں ان پر بھی رد کر دیا، کہا کہ نہیں میں اللہ کے رسول ہوں، ماننا پڑے گا. اور ان کو بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بشر نہیں ہیں، آپ عبد نہیں ہیں، آپ تو نور ہیں، بلکہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو عرش کے اوپر مستوی تھا نعوذ باللہ من ذالک رب بن کر کے، وہی تو مدینے میں اتر گیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ عالم الغیب تھے، کوئی کہتا ہے غیب کی باتیں جانتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ آپ مشکلات اور پریشانی کو دور کرتے تھے، آپ جود اور کرم کے اندر بڑھے ہوئے تھے، اور ابھی بھی جود اور کرم آپ کا ابھی بھی جاری ہے. آپ اپنے قبر سے دنیا چلا رہے ہیں، بیٹا دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، روزی دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیجئے،
آپ اس سے نیچے والے لوگوں کی آئیے نا. ایسا کر رہے ہیں ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری یہ بنا دیجئے. ہمارا وہ جو پیدل حج کرنے والے جانے والے کے بعد جو مسئلہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو آڈیو کلپس وغیرہ آ رہے ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کس طرح سے مجاور اور پنڈا بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خواجہ تو نعوذ باللہ من ذالک دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، غیب سے مدد فرماتے ہیں. غیب سے مدد فرمانے والا کون ہے؟ دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ لوگ اس سے نیچے کا یہ معاملہ کر رہے ہیں. یہ غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کس طرح کا غلو ہے امت کے اندر، اس کو دیکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اوپر رد کر دیا اور کیا کہا کہ سنو جی، میں اللہ کا رسول ہوں، میری تکذیب مت کرنا، مجھ کو جھٹلانا نہیں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میری عبادت بھی مت کرنا. اللہ کا بندہ ہوں. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. وَرَسُولٌ، اور رسول ہیں، لَا يُكَذَّبْ، ان کی تکذیب نہیں کی جائے گی. جو کچھ انہوں نے کہا ہے آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم اگر آدمی نہ کرے، سرنڈر نہ کرے صحیح حدیثوں کے سامنے اپنے آپ کو لا کر کے، تو قسم اللہ کی وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اتنی واضح حدیث ہے جی، ہے نا. اب آپ کہیے گا کہ کیا یہ حدیث ان کے مولانا لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ جو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ یہ غلو کر رہے ہیں، کیا ان کے مولانا کو نہیں معلوم ہے؟ مولانا کو سب معلوم ہے، لیکن وہ تعویل کرتے ہیں. یہ بھی ابلیس کا شکنجہ ہے اور یہ بھی ابلیس کی چال ہے. دیکھیے کس طرح سے اس واضح حدیث کے اوپر عمل کرنے سے امت کے ایک بڑے طبقے کو اس نے روک دیا ہے. کیسے روکا ہے؟ دیکھیے کیسے روکا ہے. ابلیس ان کے ذہنوں کے اوپر غالب ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لا تطرونی کما حضرت النصارہ، کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ نے جیسے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تھا، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن اللہ مت کہو، باقی جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، سب صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ بھول گئے کہ بعد میں حدیث کے آگے الفاظ جب پڑھیے گا تو اسی میں ان کے عقیدے کی رد ہے. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو جی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں غلو سے مطلق طور پہ منع کر دیا امت کو. آگے نہیں، جو میرا مقام اور مرتبہ ہے وہی کر. اچھا دیکھیے، ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قافلہ کہیں سے دوسرے گاؤں سے آیا، وفد بنی عامر اس کا نام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ان لوگوں نے، ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ انت سیدنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے سردار ہیں. اللہ اکبر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، بلکہ تمام بنی نوع آدم کے سردار ہیں. آپ نے یہ خود کہا ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں بنی نوع انسان کا میں سردار ہوں گا، حضرت آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن. ولا فخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، آپ واقعی سردار ہیں، ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا والوں کے سردار ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، انہی کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا غلط کہا تھا ان لوگوں نے؟ وفد بنی عامر کے ایک آدمی نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ انت سیدنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں. کچھ غلط کہا تھا جی؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا، السید اللہ، سید صرف اللہ ہے، السید اللہ تبارک و تعالی، صرف اللہ. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غلطی کیا ان لوگوں نے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ٹوک دیا ان کو؟
کیوں ٹوکا؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے ٹوکا کہ ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو دیکھا، اور جب غلو دیکھا تو ان کو اسی وقت ادب دے دیا، وہیں پر ان کو نصیحت کر دی۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جب کبھی آپ غلو دیکھتے تھے کہ امت آپ کے تعلق سے غلو کر رہی ہے، اس کو اسی وقت منع کر دیتے تھے، اس کو اسی وقت روکتے تھے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ رب العالمین چاہے اور آپ چاہیں۔ ہم لوگ بھی آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین چاہے اور تم چاہ لو تو یہ کام ہو جائے گا۔ ارے اب تو تیرا ہی، ہم لوگ تو اللہ کا نام تک بھی نہیں لیتے، تو کہتے ہیں اب تو تیرا ہی سہارا ہے اس معاملے میں، تم ہی بچا سکتے ہو، تم ہی ایک واحد میرا اسرا ہو، تم ہی سے ہم اسرا لگائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جی؟ جی 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 اللہ کا نام تک نہیں لیتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے۔ اگر عقیدہ رکھ کر کے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ہی سے اسرا ہے، ہم کو تیرا ہی سہارا ہے، اب تو تمہارے ہی بلبوتے پہ ہم لوگ ہیں، اب تو تمہارے ہی رحم و کرم پہ ٹکے ہوئے ہیں، اگر ایسا کہتا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، وشیتا، اور آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر بنا دیا؟ اللہ اکبر، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ چاہے اکیلے، بس، اور کچھ نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے ما شاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ رب العالمین چاہے اور پھر تم چاہو، پھر یہ لگائے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر تم چاہو تو یہ کام ہوگا۔ اگر ایسا کوئی آدمی کہتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا، بلکہ سیدھا کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ رب العالمین چاہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غلو کا شائبہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں پر دبا دیا اور اس کو ادب دے دیا اور اس کی تعدیب کر دی، اور یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم غلو پہ آگے سے زیادہ، حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ پہلے والے کو کہہ دیا کہا السید اللہ، سید صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہاں کہا کہ تم غلو مت کرو۔ جب یہ روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ انت افضلنا فضلا، آپ ہم میں سے فضل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، سب سے افضل ہیں۔ وَأَعْظَمُنَا طُولًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دینے میں، خرچ کرنے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں ہم میں سے۔ کیا غلط کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کے برابر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچ کرنے والا اور زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹانے والا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا قولوا بعد قولکم، جو بعض قول باتیں کہہ رہے تھے وہی کہو، لا یستجرینکم الشیطان، شیطان تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے، تم غلو کرنے نہ لگ جاؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے نا؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور منع کیا تھا۔ لیکن یہاں آپ غور کیجئے، ان کا کہنا جی، وفد والوں کا، قافلہ والے جو آئے تھے ان کا کہنا کہ آپ سید ولد و آدم ہیں، سردار ہیں تمام انسانوں کے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرنے والے ہیں، کیا غلط کہا؟ نہیں۔ ارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جب خرچ کرتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا تیز آندھی چل رہا ہو، دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتے تھے اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اور یہی تو وجہ ہے اتنا کثرت سے آپ کے پاس مال آتا تھا، اتنا کثرت سے آپ کے پاس مال آتا تھا، لیکن آپ فقیر اور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آتا تھا ایک رات بھی آپ کے پاس نہیں گزرتا تھا، آپ اس کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، محتاج لوگوں کو دے دیتے تھے۔
حال یہ ہوتا تھا کہ 2 مہینہ 3 مہینہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کثرت سے آپ مال کو خرچ کیا کرتے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ جو تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں درست ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، اس طرح کی تعریف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، غلو کر جانا، اور آپ کو عبودیت کے مقام سے نکال کر کے، عبدیت کے مقام سے نکال کر کے، ہے نا، عبدیت کے بندے کے ہونے کے مقام سے نکال کر کے عبودیت کے مقام پہ لے جا کر کے پہنچا دینا، اور یہ کہنا کہ آپ عبادت کے لائق ہیں، آپ ہی سب کچھ دیتے لیتے ہیں، آپ ہی کائنات کو چلانے والے ہیں، یہ کہنا یہ غلو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو ہے. اور کس طرح سے غلو ہے اور کیسے غلو ہے، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. سر ایسے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اس کو معمول بنانا، کیا یہ غلوم ہوگا؟ غلو؟ جی غلو تو نہیں ہوگا یہ، لیکن یہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے. جی نہیں سر، معمول بنانا ہم لوگ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. وہی تو کہہ رہے ہیں، نہیں بنانا چاہیے، اس کا ثبوت نہیں ہے. جی نہیں بنانا چاہیے. غلوم تو نہیں ہوگا نا؟ اب ثبوت نہیں ہے، کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ جی جی. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے سر جی. کہ ابلیس نے نصارہ اور یہودی کو جو ٹرک سے حملہ کرا تھا، سیم ٹرک سے بھی آج یہ حملہ کر رہا ہے، لیکن حالانکہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ایسے ایسے مت کرو، ایسے ایسے مت کرو، یہ مطلب پھر بھی انسان کر لیتا ہے. یہ کیا سبب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے بولے؟ مطلب دیکھیے، جیسے کہ پہلے ابلیس نے نصارہ اور یہودی کو سیم گلو میں کے اندر گرفتار کرا، گلو کے کرنے کے واسطے، آج بھی سیم ہی ٹرک پہ اٹیک کر رہا ہے. ہاں. تو یہ پھر بھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ چیز پورے چیز قرآن اور حدیث میں بیان کر دی ہے، تو پھر بھی انسان کر لیتا ہے. یہ کیا ہے ایکچولی؟ تو یہ کہا نا، ابلیس کا چال آج بھی ہے لوگوں میں. جی. لوگوں کے اندر آج بھی ہے. جیسے وہ اس وقت بہکا رہا تھا اور بہکانے پر قادر تھا، ویسی آج بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چھوٹ دی ہے بہکانے کا. لیکن ہم قرآن اور حدیث کی بات کو مانیں گے یا ابلیس کی بات کو مانیں گے؟ صحیح. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ